خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أجمل الأجملين أكمل الأكملين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. تمام احباب صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ موقع اور سعادت عطا فرمائی کہ ہم فریضے کی ادائیگی کے لیے، اس کے ذکر کے لیے آج اس مقام پر حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور آج کے دن جو کرم نوازیوں کی بارشیں وہ فرما رہا ہے اس میں سے وافر حصہ سمیٹ کر اپنے گھر لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. 3-4 روز بعد مقدس اور رحمتوں بھرے وہ ایام شروع ہو جائیں گے کہ جن کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. یہ 10 روز 10 دن جو فرمائے جا رہے ہیں کہ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ فرمایا اور ان میں سے 10 اور بڑھا کر پوری کی. یہ جو 10 اور بڑھا کر پوری کی، اس کی تفسیر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم غلام مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا ان 10 دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ان 10 دنوں سے زیادہ بڑھ کر جہاد جو ہے وہ کیا یہ جہاد سے بھی بڑھ کر زیادہ پیارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پیارے آقا نے یوں سوال کیا کہ پیارے آقا سے صحابہ نے یوں سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسا نہیں ہے؟ یعنی یہ 10 دن اتنے اللہ کو پسند ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، مگر اللہ کی راہ میں اپنا جان و مال سب کچھ لٹا دے تو پھر اسے فضیلت حاصل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال پوچھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو جو 10 دن اس کے جو اعمال ہیں، اس کی جو عبادات ہیں، کیا آقا جی جہاد سے بڑھ کر اللہ کو پیارے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، جہاد سے بڑھ کر پیارے ہیں، لیکن ایسا جہاد جس میں اپنا جان بھی قربان ہو جائے اور اپنا مال بھی لوٹا دیا جائے تو پھر اس جہاد کی فضیلت زیادہ ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حدیث آپ کو اصحاح 6 میں مل جائے گی، مختلف تفاسیر کی کتب میں بھی مل جائے گی کہ حضرت جابر سے جو روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت میں کہ ان دنوں سے زیادہ اللہ کے ہاں اور کوئی دن افضل نہیں ہے.
اگرچہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے تو وہ بھی ایسا نہ ہے. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینا، سب کچھ، اپنا وطن، مال، اولاد، اپنی بیوی، گھر بار سب چھوڑنا ہے اور جہاد کے لیے نکلنا ہے. تو یہ دن اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جہاد کرنا بھی یہ اس سے افضل ان 10 دن کی عبادت ہے. حدیث کا اگلا حصہ سنیں. حضور فرماتے ہیں مگر ماں سوائے اس کے کہ وہ زخمی ہو جائے اور اس کا گھوڑا بھی زخم کھا جائے. یعنی اتنا وہ جہاد کرے کہ جہاد کرتے کرتے اس کا وجود زخمی ہو جائے اور جس گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ جہاد کر رہا ہے وہ بھی زخمی ہو جائے، تو پھر اس بندے کی فضیلت زیادہ ہوگی ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے سے. یہ اتنے قیمتی، اتنے اعلیٰ اللہ پاک دن عطا فرمانے والا ہے، جس کی تیاری، جس طرح رمضان کی تیاری فرمایا کرتے ہیں. میں نے آل اللہ کو بالخصوص صوفیاء کی ایک بڑی خوبصورت جماعت کو میں نے مشاہدہ کیا. کتابوں میں تو ملے گا، لیکن بہت سارے اولیاء اللہ کو میں نے خود مشاہدہ کیا کہ جو اس کے بھی جس طرح رمضان شریف کا شوق سے اہتمام فرمایا جاتا ہے، اسی طرح ان 10 دنوں کا فرمایا جاتا. اور کیونکہ حدیث میں اس کی فضیلت میں آپ کو سینکڑوں حدیثیں مل جائیں گی. میں نے شروع میں عرض کیا کہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا 10 دن یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معتبر اور اللہ کو پیارے ہیں. اور پھر جہاد بھی اس کی برابری نہیں کرتا. کیسا جہاد؟ پھر برابری عظمت سے بڑھ جائے گا کہ خود بھی زخم کھا لے اور گھوڑا بھی زخم کھا لے. ایک بڑی خوبصورت روایت ہماری اماں جان صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے مجھے حدیث کی کتاب میں ملا. یقیناً یہ ایک ایسی خوبصورت حدیث کہ یہ اگر جو نوجوان بھی بیٹھے ہیں، یہ میں نے بالخصوص اس لیے کہ بعض اوقات نوجوان بھی امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں. تو حضرت صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بڑے ذوق شوق سے سنا کرتا تھا، بڑی چاہت سے حضور کی حدیثوں کو سنتا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر صحابہ کو، حضور کے زمانے والوں کو اللہ نے سب انسانوں پر انبیاء کے بعد اگر افضلیت دے دی ہے، ان پہ فضل فرمایا ہے، تو ویسے ہی نہیں فرمایا بلکہ وہ حضور کی باتوں کے حریص تھے، وہ حضور کے دیدار کے حریص تھے، حضور کی سنتوں کے حریص تھے. وہ ذوق شوق سے بڑا کرتے تھے، طلب رکھا کرتے تھے. تو صدیقہ کائنات جناب اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان حضور کی حدیثیں سنا کرتا. تو ذی الحجہ کا چاند آیا تو اس نے روزہ رکھا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا. جب پتہ چلا کہ اس نوجوان نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے بلایا اور پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ تو نے یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، حدیث کے لفظ ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے ایام ہیں. یعنی اس نے وجہ کیا بیان کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے ایام ہیں، میں نے اس لیے روزہ رکھا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس کو ارشاد فرمایا کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واضح لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہر روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. یعنی ذی الحجہ کی جو 10 روزے رکھیں گے، اس پر حضور نے وضاحت فرما دی کہ تو نے جو روزہ رکھا ہے، یہ روزے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اس کا ثواب 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کہ 8ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے. 2 سال. پھر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں کے دن کا جو روزہ، 9ویں کے دن کا روزہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کا دگنا ہے. یعنی حدیث کے لفظ ہیں دگنا، کہ پیچھے وضاحت ہو رہی ہے کہ ہر روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کا. پھر 8ویں ذی الحجہ کا جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس کے ثواب 2 سال کے برابر ہے. اور اگر 9ویں کا یوم عرفہ کا
جو بندہ روزہ رکھے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے ان سارے اجر و ثواب کا دگنا اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ تو ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، یہ اصحاح ستہ کی جو حدیث میں پیش کروں صحیح حدیث کہ 9ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کا اجر و ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی یہ فضیلت والا دن ہے۔ اور ساتھ ہی اس میں ایک لفظ اور بھی، ایک جملہ اور بھی ملتا ہے جس میں عاشورہ کا جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کے فرمایا گیا کہ اس کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو یہ اتنے قیمتی دن ہیں کہ آپ ایک روزہ رکھ کے 2 سال کے روزوں کا اجر و ثواب، ایک روزہ رکھ کے 4 سال اور کئی 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے خاصہ عطا فرمایا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ ذوق شوق میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ سابقہ امتیں جو گزری ہیں ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہیں، ان کو تو عبادات کا موقع بھی زیادہ ملا ہوگا، یا رسول اللہ کسی کی 800 سال کسی کی 900 سال، آقا ہماری عمریں تو بہت تھوڑی۔ تو یہ اللہ نے حضور کی امت کو خاصہ عطا فرمایا کہ ایک روزہ 2 سال کے برابر۔ آگے میں جو حدیث عرض کرنے والا ہوں آپ کی ایمان تازہ ہوگا سن کے کہ پیارے آقا نے کتنی اپنی امت پر مہربانی فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ تھوڑا سا ایک آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی سی فکر فرمائیں، انبیاء کرام ثم برا الورا، انبیاء کی برابری صحابہ نہیں کرتے، اور صحابہ کی برابری بڑے سے بڑے اولیاء تمام دنیا کی فضیلتیں اکٹھی کریں تو صحابہ کی جوتی کے خاک کے برابر نہیں، اور ہم سارے مسلمان مل جائیں تو ایک ایمان والے تقوی والے کے برابر ہمارا ایمان نہیں۔ تو یہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہمیں اللہ نے حضور کی امت میں جگہ عطا فرمائی ہے، ہمارے لیے کیسی سعادت مندی ہے کہ ایک تو ہے نا جی طلب بھی ہماری، ضرورت بھی ہماری، ہم مجبور، لیکن وہ کیسے مالک ہیں کہ خود کرم نوازیوں کی بارشیں فرما رہے ہیں کہ کوئی آگے بڑھنے والا ہو میں فضیلت دینے والا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو 8ویں کا روزہ رکھے حضرت ایوب علیہ السلام کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے گا، کہ یعنی یہاں پر برابری اپنی امتی کے لیے فرما دی کہ اتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کا اجر و ثواب ہے۔ حدیث کا اگلا حصہ پیش کرتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اس کو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہاں عیسیٰ روح اللہ، کہاں آپ ہیں، کہاں آپ کی فضیلت ہے، اور کہاں پر ہم جیسے گناہ گار ہیں، لیکن یوم عرفہ کا روزہ رکھیں تو سونے آقا فرما رہے ہیں کہ تجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برابری کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہربانی اور کرم نوازی کی بارشیں عطا فرمائی کہ حضور کی امت میں جگہ عطا فرمائی، اور حضور نے پھر اپنی امت کے لیے یہ مہربانیاں رکھی، یہ کرم نوازیاں رکھی کہ دین و دنیا میں ہمیں ایسا اجر عطا فرمایا جو سابقہ امتوں کو حاصل نہیں ہے، وہ مقام سابقہ امتوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے جو حضور نے مہربانی فرما دی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی طرح بھی انبیاء کرام کی برابری ہو؟ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اجر و ثواب، ان کی قربانیاں، ان کی ڈیووشن، یعنی انبیاء کو تو آروں پہ رکھ کے چیرا گیا، باقیہ انبیاء کرام کا ثواب آپ ایک طرف رکھیں، اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں کہ انبیاء کرام کی فضیلتوں کی بات ہی نہیں کی جا سکتی، ان کی قربانیوں کی بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو صحابہ کرام کی بات ہم کرتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ، یعنی انہوں نے جب قربانیاں دی اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کی برابری کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ جو جماعت انبیاء کرام اور رسل اعظام کی ہے ان کی برابری کون کر سکتا؟ حضرت عیسیٰ کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا، ان کی فضیلت تو یہ کہ آسمان پر ان کو گار دیا گیا ہے کہ آسمان پورا ان کے کنٹرول میں ہے،
ان کے لیے تو عظمتیں لکھی گئی ہیں، وہ تو مردوں کو زندہ فرمانے والے ہیں۔ تو ایک حضور کا ادنا امتی جو گناہ گار ہے، بدکار ہے، اگر وہ اٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مہربانی فرماتے ہیں حضور کی سند کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء کی برابری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیر صاحب کا شعر ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں۔ ہماری کیفیات تو اتنی پست ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو روز آسمان دنیا پر آ کر صدائیں لگاتا ہے، کوئی مانگنے والا میں عطا فرماؤں، لیکن ہم سوئے پڑے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہے۔ تو جتنے بھی میرے ساتھی تشریف فرمائے، بزرگ تو یقیناً رکھتے ہیں، جو بچے بھی تشریف فرمائے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے نچلے عالم اتلے عالم میں، سب سے گزارش ہے کہ یہ موقع ہے، یہ زندگی میں لمحات بار بار نہیں آتے، سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا۔ کسی کو کوئی بھروسہ نہیں کہ کوئی بوڑھا تو مرے گا یا کوئی جوان ہے تو وہ نہیں مرے گا۔ جس وقت آنا ہے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، حکم آنا ہے تو سر جھکا لینا ہے۔ اس وقت کوئی اقتدار، طاقت، پاور، پیسہ، کوئی چیز نہیں چلتی۔ اس وقت آنکھیں بند ہونی اور دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ اور جن پیاروں کے لیے زندگی ضائع کرتے ہیں، وہی پیارے اٹھا کر 6 فٹ نیچے زمین میں دفن کر آئیں گے۔ اس وقت تمہارا نام بھی یاد نہیں رہے گا۔ اس وقت کیا ہوگا جی؟ مردے کو لے جاؤ، لاش کو لے جاؤ، باڈی کو لے جاؤ۔ تو اس وقت نام بھی نہیں رہا کرتا، اس وقت نام بھی مردہ پڑ جاتا ہے۔ اور اپنے پیارے، اپنے باپ کو، بچوں کو، اولاد کو، اپنے بھائیوں کو خود اٹھا کے دفنا کر آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ حکم آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں، اور مالک اگر کہے رکھنا ہے تب بھی ہم مجبور ہیں، رکھیں گے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز دیکھیں کہ کس طرح اپنے بندوں کو، اپنی امت کو مہربانی فرماتے ہیں۔ اے میرے بندے، روزہ رکھ لے، تجھے ایوب علیہ السلام کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے عرض کروں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عرفہ کا دن آتا ہے، یہ جو حج کے دن کی فضیلت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ اس دن دوزخ سے سب سے زیادہ لوگ نجات پاتے ہیں، اور جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے سال گزشتہ اور سال آئندہ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہاں سے آپ گھر بیٹھے اگر یوم عرفہ میں کوئی چلا گیا اور اس نے اپنے سابقہ گناہ معاف کر لے لیے، سند لے لی حج کر کے، اللہ نے اس کو ایسا فرما دیا کہ آج ہی جیسا اپنے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی محروم نہ رکھا جو گھر بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن تو اللہ رحمت وسیع فرماتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر جو اس برکت والے دن میں روزہ رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے بھی آئندہ بھی سال کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ یعنی آپ کی جو غلطی کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، سال آئندہ کے بھی اور سال گزشتہ کے بھی، جو آنے والی ہیں، فیوچر کی ہیں۔ فیوچر کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات۔ وہی سال آئندہ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ موقع ہے اور سعادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ایک بڑی خوبصورت تھوڑی طویل حدیث ہے، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت اپنے دامن کے قریب ہے، تو یہ حدیث مکمل کر لیتے ہیں، باقی اگلے جمعۃ المبارک کو گفتگو ہو جائے گی۔ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں 4 دن، مہینوں میں 4 مہینے، عورتوں میں 4 عورتیں پسند فرمائی ہیں۔ 4 آدمی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور 4 آدمیوں کی جنت خود مشتاق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں جو پہلا دن سب سے پہلے جو پسند فرمایا ہے وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔
یہ جمعہ کی فضیلت انتہائی زیادہ ہے، اور میں نے صوفیاء کو بالخصوص بڑے قریب سے دیکھا کہ اس میں ایک ایسا گھڑی کا لمحہ، یہ جو حدیث کے لفظ آئیں گے کہ جمعے کا دن پسند فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ایسی ایک گھڑی ہے کہ دنیا و آخرت کے متعلق جو دعا قبول مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اور میں نے صوفیاء سے یہ انداز دیکھا کہ صوفیاء جمعہ کے روز عصر سے مغرب کے درمیان فرمایا کرتے کہ جمعے کا اس وقت جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس وقت میں جو اللہ سے مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا، اور مختلف صوفیاء کی کتابوں میں بھی یہ رہنمائی آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ جو گھڑی اللہ نے جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی مقرر فرمائی ہے کہ جو کچھ دنیا و آخرت کے متعلق مانگا جائے اللہ پاک اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ بعض بندے خطبے کے درمیان، پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان کی جگہ کو، بعض جمعۃ المبارک کے قول مبارک ہے کہ پہلی اذان سے دوسری اذان کے درمیان، اس وقت کو کہا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر صوفیاء کو جو دیکھا وہ کہتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک، کیونکہ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے بھی بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں عصر تا مغرب کی حدیثیں موجود ہیں درود شریف پڑھنے کی۔ تو ایسی قیمتی ایک گھڑی اللہ پاک نے اس جمعہ کے دن میں رکھی ہے۔ دوسرا دن 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو دیکھو جو یوم عرفہ کے دن عرفات کے مقام پر حاضر ہیں، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے لیے آئے ہیں، جن کے چہرے غبار آلود ہیں، مال خرچ کر کے مشقت برداشت کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہیں، کھڑے ہیں، جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ان کو دیکھو میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ یوم عرفہ کا دن اللہ کے ہاں ایسا دن ہے، دوسرا پسندیدہ دن ہے کہ جو اللہ نے پسند فرمایا، اور اس دن اللہ یوم عرفہ میں میدان عرفات میں حاضر ہونے والے سب کی بخشش فرما دیتا ہے، اور فرشتوں کو خوش ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو میرے لیے مال خرچ کر کے آئے، دیکھو یہ مشقتیں اٹھا کر گھر بار چھوڑ کر غبار آلود چہروں کے ساتھ بھوکے پیاسے حاضر ہے، فرشتوں گواہ جو میں نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ تیسرا جو اللہ کو دن بڑا پسند ہے وہ ہے قربانی کا دن، 10ویں ذی الحجہ جب ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس دن کی قربانی کے حوالے سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو تیسرا پسندیدہ دن ہے جو اللہ کو، اس دن جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو اس قربانی کے ذریعے وہ قرب الہی کا حصول حاصل کرتا ہے، قرب الہی کو طلب کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی کا خون کا ایک قطرہ ابھی زمین پر گرتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ جو قربانی کی جاتی ہے اس کا ایک قطرہ خون پر ابھی زمین پر گرتا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کا کفارہ، پہلا قطرہ، صرف ابھی پہلا قطرہ بہتا ہے اور زمین پر گرتا نہیں، اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو تیسرا پسندیدہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا دن ہے۔ اور چوتھا دن حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ چوتھا دن عید الفطر کا دن ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے جنہوں نے روزہ رکھا، عبادات کی، وہ میدان میں حاضر ہو کے اللہ کے حضور حاضری پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے والوں کی طرف فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہر مزدور مزدوری مانگتا ہے، پورا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، میری عبادات کی، اب عید کے لیے نکلے ہیں، وہ مزدوری مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ پھر یہ ندا لگائی جاتی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائیوں، تمہاری برائیوں کو نیکیوں کے بدلے بدل دیا گیا ہے۔ چوتھا جو پسندیدہ دن وہ عید الفطر کا دن ہے۔ اور مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے حدیث کے مطابق وہ رجب ہے جو تنہا علیحدہ ہے، اور ذی الحج اور محرم الحرام، یہ اللہ کے ہاں 4 مہینے بڑی فضیلت والے ہیں۔ 4 عورتیں جو اللہ کریم کے ہاں بڑی پسندیدہ ہیں، ان میں سب سے پہلی حضرت مریم، دوسری حضرت خدیجہ ہماری ام المومنین، ہماری اماں جان،
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ آپ ہیں. تیسرے نمبر پہ حضرت آسیہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی. چوتھی سیدہ کائنات حضور بی بی فاطمہ الزہرا حضور کی جگر کے ٹکڑا ہے کہ یہ چار عورتیں اللہ کو محبوب ترین پسند ترین عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے. اور جن کو اللہ پسند فرمائے یا اللہ کے حضور فرمائے میرے جگر کا ٹکڑا تو پھر لازم ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے ان کو یہ سب سے زیادہ محبوب ہوں گی، ایمان کا حصہ بن جاتی ہیں. آگے جنت میں چار جو قوموں میں سے چار لوگ جو سبقت لے جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے. حضور کی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر جنت میں داخل ہوں گے، اور اہل فارس میں سے حضرت سیدنا سلمان فارسی سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور اہل روم میں سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور اہل حبشہ میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی سب سے پہلے داخل ہوں گے. اور چار آدمی ایسے ہیں پیارے آقا نے فرمایا جن کی جنت خود مشتاق ہے، جنت جن کی خود دعا کرتی ہے کہ اللہ سے مانگتی ہے کہ مجھے یہ بندے عطا فرما. تو حضور پیارے آقا فرماتے ہیں ان خوش نصیب لوگوں میں سب سے پہلی ہستی حضرت علی المرتضیٰ کی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا ہے کہ جنت جن کی خود مشتاق ہے. اور دوسرا پھر حدیث میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی حضور کے یہ پیارے غلام جن کو جنت میں یہ سب سے پہلے سبقت بھی لیں گے اور جنت خود ان کی مشتاق بھی ہے. اور تیسرے حضرت عمار بن یاسر آپ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی جنت خود مشتاق ہے. اور چوتھی ہستی جن کا نام اس حدیث میں ہے فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ آپ کی جنت میں مشتاق ہے کہ جنت خود طلب کرتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے کہ مجھے یہ وجود عطا فرما. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عظیم غلام جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، حضور کے طریقوں کو مانا، تو آج جنت ان کی مشتاق ہے. میں صرف عرض کرتا چلوں حضرت سلمان فارسی، آج صوفیوں کو بڑا گمانڈ ہوتا ہے، آج کے پیروں کو بڑا گمانڈ ہوتا ہے ہم بڑی نیکی پرہیزگاری کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کا وقت قریب تھا تو ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی حالت پوچھنے کے لیے، آپ کی بیمار پرسی کے لیے، تو آپ رو پڑے. تو روایت میں لکھا ہے کہ اس صحابی نے عرض کیا، اس نے گمان کیا کہ شاید یہ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں. تو عرض کیا کہ آپ روتے کیوں؟ انہوں نے کہا میں موت کی ڈر کی وجہ سے نہیں روتا بلکہ یہ جو میرے آس پاس مال پڑا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی زندگی مسافرانہ گزارو، تو یہ جو مال میرے آس پاس پڑا ہے میں حضور کی بارگاہ میں اپنی آنکھیں کیسے اٹھاؤں گا؟ میں شرمندہ ہوں کہ یہ مال میرے پاس اور میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو مال ان کے آس پاس تھا وہ مال کیا تھا؟ ایک پانی کا پینے کا مٹی کا پیالہ، ایک سوٹ جو انہوں نے اپنے کپڑوں پر پہنا، اور ایک بستر جس پر وہ لیٹے ہوئے تھے. یہ ٹوٹل مال تھا ان کا جس پر وہ شرمندہ تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے آگے آنکھیں کیسے اٹھاؤں گا، اللہ اور اس کے رسول کو منہ کیسے دکھاؤں گا، یہ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، یہ ترک دنیا ہے. تو جنت ان لوگوں کی مشتاق کیوں نہ ہو؟ تو عزیزان محترم، یوم عرفہ کے حوالے سے، ان 10 ایام کے حوالے سے چند گزارشات کی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی راتوں کو، ان کے دنوں کو روزے کے ساتھ، راتوں کو نوافل کے ساتھ آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کہتا چلا جاتا ہے آج نہیں کل کروں گا، کل نہیں پرسوں کروں گا. جب روز اٹھتا ہے کل کل کہہ کے کل ہی ہو جائے گی. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، آج کر لیا تو کر لیا، نہیں تو کل کبھی نہیں آتی. تو التجا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ایام میں ہمیں آبادی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے.